أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جو وضو کے مسائل کر رہے تھے طہارت کے مسائل میں اس کو مکمل کریں گے اور تھوڑا سا اور ڈیپ جائیں گے. کچھ چیزوں کو ریپیٹ بھی کریں گے اور کچھ اور ایڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. الوضوء یہ وضوء یوضوء وداعتن سے ہے جس کا مطلب ہے مختلف ہمیں ان کی ٹرانسلیشن ڈکشنری میں ملتی ہے اس ورڈ کی. ایک مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، ایک مطلب ہوتا ہے خوبصورت ہونا اور ایک مطلب ہوتا ہے حسن و پاکیزگی میں مقابلہ کرنا اور ایک مطلب ہوتا ہے غالبانہ. چنانچہ وضو کو اس لیے وضو کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں پاکیزگی اور آخرت میں خوبصورتی کا سبب ہے. کیونکہ جہاں جہاں تک وضو کیا ہوگا وہاں وہاں تک انسان کے جسم کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوں گے اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانیں گے. اور تودعن کا مطلب ہے نماز کے لیے وضو کرنا اور تھوڑے سے اعراب کے فرق سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. اس لیے وضوءن وضو کرنے کو کہتے ہیں، وہ کے اوپر ضمہ پیش کے ساتھ. ودو پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کرتے ہیں اور وی کے ساتھ یعنی وہ پہ کسرہ اگر آ جائے ودوءن برتن وہ کہتے ہیں جس سے آپ وضو کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل وضو نصف ایمان ہے، یعنی طہارت اور طہارت میں وضو کو کرنا نصف ایمان بن جاتا ہے. اور وضو کی بے شمار فضیلت ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری و باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. وضو میں کسی طور پر بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. وضو کی ہونے کا پکا یقین کرنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ایک آدمی کو اس کی قبر میں 100 کوڑے مارے جانے کا حکم دیا گیا. وہ معافی کے لیے التجا و دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی سزا ایک کوڑا رہ گیا. جب اسے ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ میں سے بھڑک گئی. جب عذاب کی کیفیت ختم ہوئی تو پوچھنے لگا تم نے کس وجہ سے مجھے مارا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تو مظلوم کے پاس سے گزرا تو تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی. بہت اہم 2 پوائنٹس ہیں. اگر مجھے پتا ہے کہ کچھ ڈسچارج ہوا ہوا ہے صحیح طرح نہیں کلیئر ہوں میں اور جس طرح مزی کا ہم نے لاسٹ ڈیٹ پڑھا تھا اس کے بعد ہمیں اس کو صاف کر کے وضو کرنا چاہیے اور ہم کہیں کہ نہیں سستی میں کوئی بات نہیں وضو ہے ہی اور ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. یا کبھی کبھار ہم سستیوں میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ کہیں وضو ہے کہ نہیں ہے تو ہم کہتے نہیں ہوگا ہی کر کے نماز پڑھ لی جائے یا وضو نہ کیا جائے تو ایسی نماز کا پڑھنا خود کو دھوکا دینا ہے. وہ نماز بھی قبول نہیں ہے اور بغیر وضو کے پڑھنے کی وجہ سے وہ ہم اس کی بھی حرمتی بھی کر رہے ہیں ایک قسم کی. تو اس کا خیال ہونا چاہیے. اور دوسرا آج کے دور میں مظلومیت ہمیں کتنی نظر آتی ہے اور اس میں مدد نہ کرنا بھی دوسرے کا اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے اس کا خیال نہ کرنا بھی عذاب کا باعث ہے. اللہ ہمیں اس معاملے میں ہدایت دے. تو وضو کے فوائد بے شمار
वजू के फवाइद बेशुमार दुनिया में आप देखें, वजू करने से सुस्ती खत्म होती है, इंसान फ्रेश हो जाता है, तरोताजगी आ जाती है, फिर नमाज में भी खुशबू आता है। अगर आप ताज़ा वजू करके पढ़ें तो आप ज़्यादा अटेंटिव, ज़्यादा अच्छे अंदाज में पढ़ पाते हैं। गम से निजात का जरिया है। आप देखें, जब गुस्सा आता है तो हमें पानी अपने ऊपर डालने का हुक्म दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो गुस्सा ठंडा होता है, खत्म होता है। तो कोई गम परेशानी हो उसमें भी इस तरह वजू करना उससे भी निजात देता है और पाकीज़गी का बाइस है, आपको क्लीन रखता है, तहारत का बाइस है। आपके हाथ, पाँव, मुंह सब कुछ मुसलसल धुलता रहता है। और आखिरत में जेवरात पहनाए जाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ा की चमक से पहचानेंगे। फिर पुलिस सरात पर ये रोशनी का बाइस हुए, गुनाह इसकी वजह से धुल जाते हैं। तो वजू के बेपनाह फायदे हैं। जहां तक हो सके, जितना हो सके, कोशिश करनी चाहिए कि वजू किया जाए। और इस वजू करने में, जिस तरह लास्ट टाइम बात हुई थी कि 1, 2 या 3 दफा वजू में हम आज़ा को धो सकते हैं, लेकिन 3 दफा से ज्यादा मर्तबा नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक रिवायत में आता है, एक देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजू के मुतालिक पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वजू करके दिखाया। उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 मर्तबा आज़ा धोई, फिर फरमाया ये वजू का सही तरीका है, यानी 3-3 बार धोना, और 1 या 2 दफा भी धोया जा सकता है। लेकिन आपने उसको क्या फरमाया, ये वजू का सही तरीका है। बस जिसने इससे ज्यादा किया उसने बहुत बुरा किया, हद से तजावुज किया और जुल्म किया। इब्न माजा, अबू दाऊद और निसाई की सही रिवायत है। तो 3 दफा ज्यादा करना कि मैं कहूँ नहीं मैंने अपना नूर बढ़ाना है तो मैं 4-5 दफा करूँ, ये पानी का इसराफ है और पसंदीदा नहीं है। 3 दफा ही करना चाहिए। नाक भी आप पहले से साफ कर लें और उसके बाद उसमें सिर्फ पानी डालने वाला काम करें। ये नहीं कि वजू के दौरान में आप नाक साफ करने लग गए हैं और आपने लंबा उसमें 5-10 दफा आप उसी को साफ कर ही जा रहे हैं, या बाकी अज़ा को इस तरह धोना, तो इसको पसंद नहीं किया गया है। फिर ऐसे ही हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आज़ाए वजू में से कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, सारी जगह को कवर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पाँव धोते हुए एड़ियाँ हो रही हो सामने से, भी नाखून जो हमारे हैं वो भी कंप्लीटली सही तरह धुल रहे हों। ऐसे ही हमारे फेस का भी। तो इसमें ये चीज भी याद रखनी है कि जिस तरह मैंने कहा था कि नेल कटे हुए हों, उनके नीचे से पानी गुजर जाए, फिर हाथों पे कोई नेल पॉलिश, कोई पेंट, कोई कुछ इस किस्म की चीज ना लगी हुई हो जो पानी को जिस्म तक पहुंचने से रोकती हो। आम असूल याद रखें, इसमें सारे हमारे जो ये मसले होते हैं ना, लिपस्टिक का और नेल पॉलिश या मेहंदी वगैरह और ये सारा कुछ कवर हो जाते हैं। हर वो चीज जो कि बैरियर है, रुकावट है पानी के जिस्म तक पहुंचने में, उससे वजू नहीं होता। हाँ, ऐसी चीज लगी हुई है जो कि जिसकी लेयरिंग नहीं है, उससे वजू हो जाता है, वो लगी भी हुई है। मेकअप का कुछ भी ऐसा है, लेकिन ऐसी मोटी लेयर है कि आपको खुद पता है कि पानी आपके स्किन तक नहीं पहुंच रहा होगा, उससे वजू नहीं होगा। फिर इसी तरह हम खवातीन ने हाथों में रिंग्स पहनी हुई होती हैं या ब्रेसलेट पहने हुए होते हैं, चूड़ियां पहनी होती हैं, तो उस वक्त वजू करते हुए जिस रिंग को हिला लिया वहां से, इस जगह से हटा के और फिर किया वजू। ऐसे ही चूड़ियों को भी आगे पीछे करके सही तरह से पानी पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। ये तो थी कुछ वो चीजें जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, और अब हम कुछ थोड़ा सा देखेंगे इसी एतबार से। वजू के दौरान में मसा, सर के मसे की हमने लास्ट टाइम बात की थी। अफसोस के साथ हमारे यहाँ गर्दन का मसा इतना ज्यादा राइज हो चुका है कि हमें लगता है कि वो उसका हिस्सा ही है, हालांकि किसी भी सही हदीस में हमें गर्दन के मसे का नहीं मिलता। इसी तरह से मोज़ों और जराबों पर मसा, ये एक बहुत अहम इशू है। इस पर उलमाए कराम का इख्तिलाफ भी मिलता है, लेकिन हमें बेशुमार सही हदीस एक नतीजे तक भी पहुंचाती हैं। जैसा कि हदीस में आता है, मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। मैंने वजू के वक्त चाहा कि आपके दोनों मोजे उतार दूं। आपने फरमाया इन्हें रहने दो। मैंने इन्हें तहारत की हालत में पहना था, फिर आपने उन पर मसा किया।
تو ایک تو یاد رکھیں کہ مسح پاؤں پر کرنے کی ہمیں رخصت دی گئی ہے. مقیم کے لیے یعنی اگر ہم گھر میں اسٹے کیے ہوئے ہیں 1 دن اور 1 رات کی مدت ہے, اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی مدت ہے, یعنی یہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ مسح کر سکتا ہے. مسح کرنے کی کچھ کنڈیشن ہے, کب مسح ہوگا, یعنی ایک دم سے رینڈملی آپ شروع کر دیں گے. وضو کر کے وضو کی حالت میں ساکس پہنی جائیں گی اور وہ مسلسل پہنی رہیں گی اس ساری مدت میں, تو وہ مسح قائم رہے گا. اگر آپ نے ویسے ساکس پہنی ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ اب میں شروع کر لوں, اب مسح کی آئندہ سے میں مسح کروں گی, تو اس طرح نہیں ہوگا. اور ایسے ہی اگر آپ نے مثلا 2 نمازیں پڑھ کے ساکس اتار دی اور آپ کسی نماز میں کہیں ابھی تو پورا دن کا میرا ٹائم ہے تو میں دوبارہ پہن لوں, تو ایسا نہیں ہوگا. جو وضو کر کے پہنی ہے وہی پہنی رہیں گی, اور طہارت کی حالت میں پہنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اتنا ٹائم پیریڈ ہوگا. اور مسح کا طریقہ کیا ہوگا, اس طرح سے مسح کیا جائے گا, اس کو بھی یاد رکھنا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پانی سے تر کر کے گیلے کر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کر لیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے. تو مسح جب ہم کریں گے تو ہم نیچے ہاتھ نہیں پھیریں گے, ہم اوپر سے صرف ہاتھوں گیلا کر کے جس طرح ہلکا جھاڑ لیا اور پھر اس کو صرف اوپر والے حصے پر پھیر لیا جائے گا, تو یہ مسح ہو جائے گا. اب ایک جو یہ ایشو ہے اس اعتبار سے کہ کس طرح کے موزے ہونے چاہیے, اس میں صحیح احادیث میں ہمیں ہر طرح کے ورڈ ملتے ہیں, جس کے اندر موزوں کا ذکر بھی ہے, جرابوں کا ذکر بھی ہے, اور بے شمار اس طرح کی روایات موجود ہیں. جیسے کہ شریف بن ہانی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کے بارے میں پوچھا, جو کہ ہم نے بھی ڈسکس کی ہے. تو علی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 رات دن رات, اور مقیم کے لیے یعنی جو گھر میں ہے اس کے لیے 1 دن رات مقرر فرمائی ہے. اور صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتوں تک پخانہ, پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں بلکہ ان پر مسح کریں. یعنی ان 3 صورتوں میں واش روم بھی آپ جا رہے ہیں, آپ سو بھی رہے ہیں, تو اس حالت میں آپ مسح کر سکتے ہیں. ہاں لیکن جنابت کی صورت میں موزے اتارنے کا حکم دیتے, لیکن اسی مدت میں مثلا 1 دن 1 رات ہے اور آپ کا ابھی دن پورا ختم نہیں ہوا لیکن آپ جنابت کی حالت میں چلے گئے ہیں, آپ نے ریلیشن قائم کر لیا ہے, اس کے بعد آپ کی وہ مدت مسح جو ہے وہ ختم ہو گیا, آپ کو ساکس اتار کر ہی غسل کرنا ہوگا اور دوبارہ سے سارا پروسیس ہوگا, یعنی آپ غسل کر کے اور وضو کر کے پھر دوبارہ ساکس پہنیں گے اور ٹائم پیریڈ دوبارہ سے سٹارٹ ہوگا. سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسح کرنے کا حکم دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پگڑی پہنی ہوئی کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کے اوپر سے مسح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر خواتین اس طرح کیچر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی بال بنائے ہوئے ہیں, کچھ اور لگایا ہوا ہے, اس میں ربن وغیرہ لگے ہوئے ہیں, کچھ بھی لگا ہوا ہے, تو بالوں کو کھول کر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اوپر سے آرام سے مسح کر سکتے ہیں. عقبہ بن عمر اور ابو سعود انصاری نے اپنی جرابوں پر مسح کی, یعنی صحابہ کرام سے میں بے شمار روایات ملتی ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا, پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں چپلوں میں تھی مسح کیا. اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے, ابن المنذر نے اپنی اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ جرابوں پر بھی کیا جا سکتا ہے, اور جرابیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں, اون کی بھی, روئی کی بھی, کپڑے کی بھی. صرف اس میں جو خیال رکھنے کو کہا گیا ہے, جو یہ ورڈ ملتا ہے ہمیں جراب سے متعلق, اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث میں منقول ہے وہ جس سے کہ ہمارا پاؤں ڈھکا جاتا ہے, پاؤں کور ہوتا ہے.
حدیث میں جورب کا ورڈ آیا ہے اور تاج العروس میں ہے جو کہ ڈکشنری کی بک ہے کہ ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے، یہ قاموس میں ہے، اور تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے۔ اور علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنچی ہوتی ہے، یعنی ایسی ساکس نہ ہو جو کہ نیچے صرف ایڑیوں تک رہ جائے، پورا پاؤں آپ کا جتنا حصہ وضو میں گیلا ہونا چاہیے اتنا کور نہ ہو تو پھر مسا نہیں ہوگا۔ اگر پورا کا پورا وہ حصہ کور ہے جو کہ وضو میں گیلا کرنا ہوتا ہے اور وہ بالکل سی تھرو نہیں ہے، جس میں ہم عورتوں کی ایسی ساکس ہوتی ہے کہ جس میں اسکن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل باریک پتلی براؤن سی، اور اس قسم کی ان پر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ موٹی ساکس پہنی ہوئی ہے جو عام نارمل ہوتی ہیں اور اس میں کوئی ایسے سوراخ نہیں ہے جو کہ آپ کے پاؤں کی جلد کو بیچ میں سے ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ان پر آرام سے مسا کر سکتے ہیں۔ چمڑے کی شرط کہیں پر بھی نہیں لگائی گئی کہ چمڑے کے ہوں گے تو ہی مسا کیا جائے گا، اس طرح سے مسا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، صوف کے ہوں، سوت کے ہوں، بالوں کی بنی ہوئی کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہے۔ ہمیں اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے عربی لغت میں تو علماء اس کو بہت کلیئر کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی بھی جو جرابیں ہیں اون کی، کاٹن کی، کسی بھی طرح کی وہ پہنی جا سکتی ہے۔ امام ابو داؤد مغیرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے بعد فرماتے ہیں علی بن ابی طالب، ابن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمر بن حریث جرابوں پر مسا کرتے تھے، اور اسی طرح کی روایات عمر بن خطاب اور ابن عباس سے بھی ہیں۔ تو ہوپفلی یہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ حنفی مسلک میں چمڑے کا یا اس چیز کا ذکر تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے فقہ حنفی کی معتبر کتاب بتائے سنان میں ہے کہ ابو حنیفہ نے بھی اپنی آخری عمر میں رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے حالت مرض میں جرابوں پر مسا کیا اور اپنی عادت کرنے والوں سے کہا میں نے وہ کام کیا ہے جس سے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، یعنی کہ جرابوں پہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ جرابوں پر بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بھی اس سے رجوع کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کی ساکس ہیں سی تھرو نہیں ہے، پورا جتنا حصہ وضو کے لیے ہمیں دھونا ہوتا ہے اتنا کور کر رہی ہیں، اور کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے کہ بڑے بڑے سوراخ ہوں، تو اس پر ہم مسا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نواقض وضو پہ ہم بات کر چکے ہیں، لیکن لوگوں کو چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، اس لیے میں دوبارہ اس کو بتاؤں گی۔ ایک تو یہ کہ مزید خارج ہونے سے وضو ہو جاتا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اور مزید خارج ہونا یعنی ڈسچارج ہوتا ہے کوئی، اور ایسے ہی لکوریا کا ہونا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دوبارہ سے خود کو دھونا ہے، وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے۔ پھر ایک ایشو ہے شرم کا کو ہاتھ لگانے سے، بہت کلیئر واضح حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد کی روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرم گاہ کو ہاتھ لگائے بس وہ وضو کرے۔ اس میں مختلف رائے، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ سمپل از دیٹ کہ اصل میں اس سے روکنے کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے شہوت یا گناہ یا کسی اس نیت، اس ارادے کے ساتھ یا کسی بھی اس قسم کے معاملے میں انسان یہ کر رہا ہے چھیڑ خانی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا وضو نہیں رہے گا۔ لیکن اتفاقی طور پہ کپڑے چینج کرتے ہوئے ہلکا سا ٹچ ہو گیا، یا جس طرح بچوں کو دھلانا ہے، چینج کرانا ہے، اور ماں نے بار بار کرانا ہوتا ہے، کبھی ڈائپر چینج کرنا ہے، کبھی کسی بچے کو ویسے دھونا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے شرمگاہ کو دھونے میں۔ احتیاط میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ نہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ البتہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں مختلف آراء موجود ہے۔ اسی طرح سے نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر پراپر انداز میں آپ لیٹ جائیں یا ٹیک لگا لیں، ورنہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے جس کا مکمل یقین ہو، پیٹ میں سے آوازیں آ رہی ہیں یا شک ہے، پتہ نہیں ہے، اور اسی میں ہم اپنی نماز خراب کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ خون نکلنے سے پیا آ گئی ہے، وامٹنگ ہو گئی ہے،
نکسیر ہے، ناک سے جس طرح خون نکل آتا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، خون نکلنے لگ گیا ہے، تو کیا وضو کرنا ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں جو وومیٹنگ وغیرہ ہے اور یہ چیزیں ہیں، ان میں تو باہر وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، خون کے نکلنے کے بارے میں کچھ علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے، امام حاکم نے بھی اس کو کیا ہے ذکر مستدرک میں، اور صحابی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اور یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک انصاری صحابی ایک حفاظت کے طور پر، یعنی دوسروں کی حفاظت کے لیے وہاں پر تھے موجود، اور رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا ہو، آپ تو تفصیل پہنچی اور آپ نے کہا کہ تمہارا تو وضو ہی نہیں رہا، تو تم نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی الموتا امام مالک میں آتا ہے جس کی سند صحیح ہے، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے، بیہقی میں، کہ عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تھے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے تھے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سبیلین کے علاوہ، سبیلین عربک ٹرم ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ان 2 جگہوں کے لیے، سبیل راستے کو کہتے ہیں، وہ 2 راستے جہاں سے کہ ہمارا جو ڈفرنٹ مادے ہیں، ڈفرنٹ مٹیریل جو ہمارا خروج ہوتا ہے، جو کچھ نکلتا ہے ہمارے اندر سے، وہ 2 راستے ہیں، اور ان 2 راستوں سے اگر کچھ نہیں نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، کچھ کے نکلنے سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ مینسس کی حالت میں بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کو سبیلین کہتے ہیں، سمپل آپ یہ ٹرم یاد رکھیں، سبیلین۔ سبیلین سے کچھ نکلے گا تو ہمیں وضو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے خون نکل رہا ہے، کوئی زخم کی وجہ سے نکلا ہے، یا جس طرح نے ناک سے نکلا ہے، وومیٹنگ ہو گئی ہے، یا کچھ بھی اس طرح کا ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوتے کہ جب تک ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مثلا کوئی پٹی بندی ہوئی ہے، آپ کی کوئی چوٹ لگی ہے، تو آپ وضو کیسے کریں گے؟ آپ اس جگہ کا مسح کریں گے اور باقی سارا وضو جہاں جہاں پانی پہنچا سکتے ہیں تو کریں گے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ پھر ایسے ہی سطر دیکھنے سے، جیسے خود غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پہ نظر پڑ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی ہسبینڈ وائف ہے، کمرے میں ہے، تو اگر وہاں پہ کبھی ہوتا ہے جلدی ہے، چینج کر رہے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہوئے نظر پڑ گئی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی کانوں میں اگر ہماری میوزک کی آواز چلی گئی، کچھ بھی ایسا سن لیا، چلا گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے ہوں تو وضو نہیں رہتا، اس لیے اس سے تو ہمیں بچنا ہے۔ ہم حدیث جانتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، وسلم نے جو 2 قبر والوں کا ذکر کیا، اس میں وہ شخص تھا جو کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہوتا تھا، اس لیے اس میں احتیاط۔ پھر زور سے کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، نماز میں اگر آپ کہکا لگائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس میں جو اس کا ایک حرام کرنے والی چیزیں تھیں کہ گفتگو اور اس طرح کے امور نہیں ہوں گے، اس کو آپ نے توڑا ہے، لیکن وضو کا کہکا لگانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے مہندی لگی ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کتے کے ٹچ کرنے سے، یعنی کہ اگر کتے کا کچھ اس نے آپ کو ٹچ کیا ہے اور وہ اس طرح کا ہے کہ اس کا لعاب وغیرہ جو اس کو تھوک وغیرہ ہے، ویٹ کچھ لگ گیا ہے، ہاں تو آپ کو خود کو صاف کرنا ہے اور وضو کرنا ہے، ورنہ ایسے جگہ گزرا ہے تو اس سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر جہاز میں جس طرح ہوتا ہے، بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہاں پر کیسے وضو کا اہتمام کیا جائے، پانی تھوڑا ہوتا ہے تو جہاز میں جس طرح ہماری بہت لمبی فلائٹس ہوتی ہیں، یہاں یو ایس سے پاکستان جاتے ہوئے یا اس کے علاوہ آگے پیچھے کہیں بھی کوئی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لمیٹڈ پانی ہوتا ہے جو کہ سب کے
پورے جہاز کے لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ جا کے وضو کریں، ڈھیر ڈھیر پانی استعمال کریں اور باقی لوگوں کو مشقت میں ڈالیں. تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جہاں پر لمیٹڈ پانی ہے، جہاں وقتی پانی کا انتظام کیا گیا ہے، تو ایسی کہیں کسی اور جگہ کی سچویشن ہے کہ صرف اتنا سا پانی ہے کہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، تو آپ وضو کے لیے تیمم کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ تھوڑی سی مٹی رکھ لیں، ویسے بھی کیا جا سکتا ہے. اور ٹائلز وغیرہ کے اوپر ہاتھ لگا کے وضو نہیں ہوتا. ہاں البتہ جہاں پر پانی کی مٹی کی لیئر کوئی زمین ہے، جس طرح کبھی دیواروں پر ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ وہ پوری مٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ادھر سے آپ لے کے ہلکا سا جھاڑ کر اور تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے مسائل انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. باقی اپنی طرف سے کوشش کی ہے میں نے کہ ہم جتنے پوائنٹس کو اور ان چیزوں کو مکمل کر سکیں اور ڈسکس کر سکیں. اگر پھر بھی آپ کی طرف سے کوئی کوسچن ہو اور آپ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ کچھ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں کوئی رائے ہوتی ہے، کچھ میں کوئی رائے ہوتی ہے. آپ کو جو پتہ لگے، جو آپ کی سہولت کے مطابق ہو، اس پر عمل کریں. بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھیں. انسان کے اعمال کا بدلہ اس کی نیتوں پر ہے. جیسی نیت کے ساتھ کام کیا ہوگا اللہ اس کو جانتا ہوگا. اور اگر آپ سے کوئی غلطیاں کسی بھی معاملے میں ہوئی ہوں تو ان کو دوسروں کے سامنے بار بار اظہار نہ کریں، شو نہ کریں. اس کو اللہ کے ساتھ ہی معاملہ رہنے دیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کریں. اپنے لیے دوسرے لوگوں کی اپنے گناہوں پر شہادتیں نہ بنائیں. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی، جو کہ اگر مسٹیک ہے، غلطی ہے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح بھی کرے اور ہمیں اس کو درست کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ اب ہم اپنا آگے سٹارٹ کریں گے. آج کا میں نے تھوڑا سا لمبا اس لیے کیا کہ وضو کا ٹاپک ایک بہت اہم ہے، تو اس کو ہم اچھی طرح سے ایک دفعہ مکمل کریں گے. گرامر میں انشاءاللہ آج ہم ڈول کو کریں گے، یعنی دو کے لیے کون کون سے ورڈز یا ضمائر یوز ہوتے ہیں. ضمائر یعنی کہ پروناؤنس جو کہ ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں، اسم کی جگہ پر یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہما، کما، تما. میننگ کیا ہوتے ہیں ان کے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. یہ تینوں علامتیں عموماً یعنی جنرلی اسم، فعل، حرف کے آخر میں آتی ہیں. ناؤن، ورب اور حرف تینوں کے اینڈ میں آتی ہیں اور تعداد میں دو ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. ٹو کو کاؤنٹنگ میں ہم ٹو کا ذہن میں رکھتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا تھا کا مطلب یو ہے اور اس سے ہمارے ذہن میں ون سنگولر آتا ہے. کم کا مطلب بھی تم ہے، لیکن اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے. تو ہما اس علامت کا ترجمہ عموماً ان دونوں کبھی اسم کے ساتھ اپنا اپنے کیا جاتا ہے. مثلا تو یہ ہما کا ورڈ آتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ان دونوں. یہ ہما یوز ہوتا ہے ان کے لیے جو کہ پریزنٹ نہیں ہے یعنی غائب ہے اور دو ہے، اور وہ مذکر مؤنث کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی میل فیمیل میں سے کوئی بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ابوہما ان دونوں کا باپ. دیئر فادر دیئر کی ٹرانسلیشن میں آئے گا کیونکہ ٹو اور جو پلورل ہے وہ ہم عربک میں تو ٹو کو الگ کرتے ہیں اور ٹو سے اوپر والے جو ہیں ان کو پلورل میں کرتے ہیں، لیکن انگلش میں یا اردو میں ہمارے لیے سنگولر ورڈ ہوتا ہے یا پھر پلورل ورڈ ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی ٹرانسلیشن میں ان دونوں کا ہوگا اردو میں، اور انگلش میں ہوگا دیئر فادر. ایسے ہی ارحمہما بی مرسیفل آن them، تو ہما کی ٹرانسلیشن دیر بھی ہو سکتی ہے، them بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی حوتہما حوت فش، اور ان دونوں کے فش their fish their
کے ساتھ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ٹو دیر کی بات ہو رہی ہے، ون کی بات نہیں ہو رہی یا زیادہ کی بات نہیں ہو رہی. ایسے ہی ربہما دیئر لارڈ، دیئر ٹو ان بریکٹ ہے اور لارڈ. یضیفوہما وہ ضیافت کریں ان دونوں کی، یا اوپر جس کا لا تنہرہما تو ان دونوں کو مت ڈانٹ. نسیا حوتہما آیا نمبر نیچے مینشن ہے، ان کو آپ دیکھ کر کھول کر پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. حوتہما اپنی مچھلی، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. وکان ابوہما صالحا اور ان دونوں کا باپ نیک تھا. اور ایسے ہی اگلی آیت میں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما ان دونوں کو اف تک مت کہ اور مت ڈانٹ ان دونوں کو. ہما ہما ان دونوں کے لیے ہے. جیسے ہی وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو جو ہم پڑھتے ہیں رب ارحمہما، ہما اصل میں ہم والد اور والدہ یعنی دونوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا تو انہوں نے انکار کیا، ڈینائی کیا کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں. تو ان دونوں کی ٹرانسلیشن اردو میں ہوگی اور انگلش میں تو صرف ہم دیئر یا دیم ہی یوز کریں گے، اور ساتھ یہ ہمیں نون ہونا چاہیے، انڈرسٹوڈ ہو کہ ٹو آئے گا. ٹو آف دیم بھی کہہ سکتے ہیں، جس پہ طرح اس ٹرانسلیشن میں جا سکتے ہیں. نوٹ، ہما کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میننگ میں کوئی فرق نہیں آتا ہما اور ہما کے ہونے سے، بلکہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ چینجنگ کی جاتی ہے، یہ تبدیلی لائی جاتی ہے. مثلا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، فیہما ان دونوں میں، in them فاکہہ فروٹس، ونخل ورمان اور ڈیٹس اور ایسے ہی رمان، یہ سب ہوں گے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جس میں کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو بینہما یہ صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے ہے، اور حوتہما تو ہما ہو یا ہما ہو میننگ دونوں کا سیم ہی رہتا ہے. دوسرا ورڈ ہے کما، اس علامت کا ترجمہ جنرلی تم دونوں سے کیا جاتا ہے، یعنی تم دونوں، اس طرح کا تم تھا تو اس سے تم دونوں ہوگا. اس طرح ربکما یور لارڈ، لیکن ٹو. علیکما تم دونوں پر، اپون یو، اپون یو، یو کیا ہے بریکٹ میں ٹو. معکما ود بوتھ آف یو کہہ سکتے ہیں. اتبعکما تم دونوں کی پیروی کرے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، جس میں فرعون نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یعنی تم دونوں کا رب کون ہے، ربکما. ایسے ہی یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجے جائیں گے تم دونوں پر آگ کے شعلے یعنی جنوں انس پر. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اس نے فرمایا تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا. نیچے آیات کے ریفرنس موجود ہیں، آپ ان کو خود نکال کر بھی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ جو انگلش گروپس ہیں ان کو گرامر میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ خود ان ریفرنسز کو کھولیں، دیکھیں، اور اگر آپ کو پھر بھی لگے تو پھر آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. کما کی طرح ہی تما بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی سیم کما والی ہی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس ورڈ یا اس علامت کا کی ٹرانسلیشن بھی عموماً تم دونوں ہوتی ہے، اور اس کی قرآن میں صرف 2 مثالیں ملتی ہیں. only 2 examples we have، اور یہ ان کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا. مثلا شئتما یا انتما، تو انتم، انتما، انتا یہ تو بہت یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور شئتما ایک ایگزامپل ہے تم دونوں چاہو. you both will. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. you like to eat.
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور کھاؤ اس سے آزادی کے ساتھ جہاں سے تم دونوں چاہو. تو تم دونوں، you both، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں غالب رہیں گے. نوٹ: تما اور انتما دونوں کے ترجمے میں کوئی فرق نہیں. یعنی اگر کہیں پہ تما لکھا ہوا ہے اس کی ٹرانسلیشن کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، یا انتما اکیلا لکھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی طرح کلاہما اور ہما دونوں کے ترجمے میں ٹرانسلیشن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کلاہما لکھا ہے تب بھی میننگ ہے کہ دو کی بات ہو رہی ہے، تم وہ دونوں، اور ہما ہے تو بھی وہ دونوں کی ہے. تو یہ گرامر کا کچھ پارٹ تھا، ہوپ فلی کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ان کے پلورل پہ بات کریں گے. ابھی ہم نے سنگولر کیا ہے، آج ڈوئل کیا ہے، دو والا تسنیہ جسے کہتے ہیں عربک میں. اور اب انشاءاللہ ہم جمع کی طرف جائیں گے. تجوید میں انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 130 سے 134 تک کریں گے اور اسی کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے. تجوید میں ہم نے الف و یا مدہ کو دوبارہ سے دیکھا. الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے فتحہ ہے. یا مدہ کب ہوتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے. اور واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر ضمہ یعنی پیش ہے. اور ان کو کرنا انتہائی ضروری ہے. الف واو یا مدہ کو ہم نے 2 الف لمبا کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی جیسے کہ ہم اسٹینڈنگ فتحہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش کو کرتے ہیں، اور ان کو لمبا نہ کرنا حرام غلطی ہے. تو اس لیے اس پر بہت فوکس کریں. اس کے علاوہ دوسری حرام مسٹیک جو کہ قرآن کی تجوید میں شمار کی جاتی ہے وہ ہے حروف کی پراپر ادائیگی نہ ہو، صحیح طرح سے ادا نہ ہو. مثلا سین کو نرمی سے پڑھ لینا، یا سا یا دال جو کہ نرمی سے پڑھے جانے چاہیے ان کو سا کی آواز کے ساتھ پڑھ لینا، جیسے سما کہنا، سما کی بجائے. ایسے ہی ہا کی آواز کو ہا سے بدل دینا، اور موٹے کی بجائے باریک کر دینا، ایسے سو کی بجائے سا پڑھ دینا. تو اس لیے جو خاص آپ نے تجوید میں غور کرنا ہے اور اس کی پریکٹس جاری رکھیں گے ابھی، وہ ہے حروف کی ادائیگی، مخارج سے ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، اور دوسرا مد اصلی یعنی الف واو یا مدہ. تو انشاءاللہ ہم پہلا پارہ مکمل ہونے کے بعد اور اس کے ایک ریویو اور ٹیسٹ کے بعد تجوید کی بھی ایک کلاس میں پورا ریویو کریں گے جتنا ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے. تو اب غور سے تلاوت سنیں گا ابراہیم کی آواز میں، اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہاں پر الف واو یا مدہ ہے، کس حرف پر آپ نے خاص محنت کرتے ہوئے اس کو موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، یا آپ نے حلق سے اس کو ادا کرنا ہے. عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن
إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ट्रांसलेशन देखें, आया नंबर 130। वो मन और कौन है। मन का मतलब होता है जो कोई, या कौन है भी होता है, और यहाँ पर इस्तिफाम के लिए आ रहा है। खास तौर पे यहाँ पे इस्तिफाम के कहते हैं नफी। इस्तिफाम कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करना। अरबिक में इस्तिफाम यानी कुछ फहम के लिए, कुछ पूछना, समझने के लिए कुछ पूछना। और यहाँ पर इस्तिफाम में नफी है, यानी किसी चीज को की नफी की जा रही है कि ऐसा नहीं। किस तरह से? वह मन और कौन है। यरगबू जो मुंह मोड़े, रगीबा यरगबू रगबत से है, रगबत करना। रगबत करना क्या होता है? उस चीज को चाहना। लेकिन अगर रगीबा के बाद आयना आ जाए तो उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, यानी जो मुंह मोड़े, जो फिर जाए, जो बेरगबती करे। तो अकेला रगीबा या यरगबू का मीनिंग होता है वो रगबत करे, वो चाहे। और अगर आयन आ जाए साथ तो मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है, यानी बेरगबती, मुंह मोड़ना। तो जो मुंह मोड़े तरीके से, आयन मिल्लती, आयन से मिल्लती तरीका या दीन, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इल्ला मगर, मन वो जिसने, सफीहा बेवकूफ बनाया। सफीहा कहते हैं बेवकूफ को। सफीहा यस्फहु हमाकत में मुब्तला करना, रद्दी और नाकिस साबित करना। और ये सफीहा ऑपोजिट होता है रुश्द का। और रुश्द किसको कहते हैं? हिदायत को। नफ्सहु अपने नफ्स को, अपनी जान को। और कौन है जो मुंह मोड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से, मगर वो जिसने अपने आप को या अपने नफ्स को हमाकत में मुब्तला करने का इरादा ही कर लिया हो, या खुद को बेवकूफ ही साबित कर दिया हो। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, व लक़द तीनों ताकीद के लिए आ रहे हैं। और अलबत्ता तहकीक, इस्तवफ़ैनाहु, इस्तवफ़ैना रूट वर्ड स्वाद, फ वाव है, और स्वाद फ या भी इसका रूट वर्ड आता है। सफिया चुनी हुई चीज, सफा इसी से है। सफिया का नाम भी इसी से होता है। हम तो सफिया बोल रहे होते हैं, लेकिन सफिया असल में ये अरबिक में होता है। इसी से सफाई का वर्ड भी निकलता है। और इस्तफा इसी से मुस्तफा भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी है
چنے ہوئے ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے رسول ہیں، اس لیے ان کو مصطفیٰ بھی ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ صاف اور خالص چیز کو لینا، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا، پھر دنیا میں، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس سے، استوفا چن لیا، نہ ہم نے ہو سے۔ اب ہوپ فلی کہ ہم یہ پروناؤن کر چکے ہیں، آپ کو اچھی سمجھ آ رہی ہوں گی۔ پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک اور اِنَّ بے شک ہو فی الآخرتی، حمزہ خورا اس کا روپٹ ہے آخرت میں، یعنی جو اینڈ پر آنے والی ہے اس میں، لا البتہ، من سے، الصالحین نیک لوگوں میں سے، سواد لامہ صالحہ، صالح اعمال بھی اسی سے ہوتا ہے، صالحین بھی اسی میں سے ہوتا ہے، تو صالح لوگوں میں سے۔ اذ جب، قال کہا، لہو اس کو، لا کے لیے، ہو اس کے لیے یا اس کو، ربہ اس کے رب نے، ہوا رہے ربہ، اگر یہ ہوتا ربہما یا ربہما تو ان دونوں کے رب نے ہو جاتا، اور ابھی ربہ ہے تو اس کے رب نے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جب ہم انشاءاللہ آگے پلورل کریں گے تو آپ کو اور سمجھ آئے گی، اگر ربہم ہوتا تو ان کے رب نے ہو جاتا ہے، یعنی سب کے۔ اسلم فرما بردار ہو جاؤ، اسلم اسلام سے ہے، مسلم سے، سلیمہ فرما بردار ہونا، سر تسلیم خم کرنا، اطاعت تو فرما برداری کرنا، سرنڈر کرنا، سبمٹ کر دینا خود کو۔ قال اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، اسلم فرما بردار، تو میں، تا کو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر اینڈ پہ تا ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کی ٹرانسلیشن میں ہوتی ہے، فتحہ کے ساتھ ہو تو مذکر تم ہوتا ہے میل، اور اگر کسرہ کے ساتھ ہو زیر کے ساتھ تو مونس تم ہوتا ہے، یو ہوتا ہے، اور اگر سمپل تا ہو تو وہ مونس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ضمہ کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہوگی میں فرما بردار ہو گیا، تو میں کے لیے عربک میں یہاں پہ کیا ہے؟ تو، لی کے لیے، ربی رب العالمین تمام جہانوں کے، العالمین عالم کی جمع ہے، ووصا اور وصیت کی، وصیت کرنا یعنی کوئی اسپیشل انسٹرکشن دینا، تعلیم و تربیت کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ وصیت صرف مرتے وقت ہی نہیں کی جاتی، پہلے بھی کی جا سکتی ہوتی ہے، کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح اور اس طرح کرنا، اور وصیت کی بھی اس کی بھی ساتھ اس کی، اس کے ساتھ یا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی بیٹے ہی اس کے، بنی اسرائیل ہم پڑھ چکے ہیں، اصل میں یہ بنین تھا، لیکن آگے ہا لگنے کی وجہ سے، اس سے ملنے کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، تو یہ بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی بیٹوں کو ہی اپنے، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، یا بنی، یا اے بنی بیٹو، اور یا آخر میں جو شد کے ساتھ آ رہے انڈیکیٹ کر رہے کہ یہاں پر ایک یا چھپا ہوا ہے، ایک یا اینڈ پر ایکسٹرا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں آپ کو یاد ہوگا یا کے اوپر کیا تھی؟ سکون تھا نا، یہاں پر شد ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک یا نہیں ہے، دو یا ہے، تو دو یا کیا میننگ دے رہے ہیں؟ ایک بنی کا ہے اس کا مطلب ہے بیٹے، اور ایک آخر میں یا کا ہے جس کا مطلب ہے میرے، جس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے ربی میرے رب، تو آخر میں یا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب میں ہوتا ہے، جیسے رب زدنی اے میرے رب مجھے اضافہ دے، علم ہے، تو میں یا میرا میننگ یا کے لگنے سے ہو جاتا ہے۔ ان بے شک اللہ نے استفا چن لیا، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے، الدین دین، الدین کا ورڈ دنیا کے لیے بھی آتا ہے اور آخرت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔
اگر دنیا کے لیے ہم دین کا ورڈ یوز کریں تو اس کا مطلب ہے عمل، دین اسلام، ریلیجن، اطاعت، عمل. اور اگر یہ ورڈ یوز ہو رہا ہو آخرت کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جزا، بدلہ. اسی لیے ہم جب سورۃ الفاتحہ میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے عمل کا دن، نہیں، جزا کا، بدلے کا دن. اور اگر دنیا کے اعتبار سے یعنی بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، کہاں پر؟ دنیا میں. تو وہ کون سا دین مراد ہو گیا اصل میں اس سے؟ دین اسلام کو. فلا، پس نہ، تموتن، تم ہرگز مرنا. آخر میں نون آ رہا ہے، اس کو نون تاکیدی کہتے ہیں. تاکید کے لیے آتا ہے. نون جو کہ شد کے ساتھ اینڈ پر آ رہا ہو وہ تاکیدی نون ہوتا ہے، کسی چیز پر بہت زور دینے کے لیے آتا ہے. اصل میں یہ ورڈ تھا فلا تموتون، لیکن اس پر زور دینے کے لیے تموتون اگر ہوتا تو اس کا میننگ ہوتا بس تم نہ مرنا، لیکن تموتن ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ بس تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم، اور تم، یا اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو. سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ام، یا، ام کیا، کن تم، کن تھے تم. انتم کا مطلب ہوتا ہے تم، اور اگر یہی کن تم بن جائے تو کن تم کیا ہے؟ کن تم کانا، کاؤن اس میں سے ہے. اور کن تم کی پھر ٹرانسلیشن اسی کے مطابق ہوگی جیسا کہ ہم جانتے ہیں. کانا یا کاؤن، کاف و نون یہ تھا کا میننگ دیتے ہیں. تو تھے تم شہداء، موجود. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. شہداء کے دو واحد ہوتے ہیں، یعنی شہید بھی اور شاہد بھی. شہید کا پلورل بھی شہداء ہوتا ہے، شاہد کا پلورل بھی شہداء ہوتا ہے. اگر شہید کی ٹرانسلیشن میں ہو تو اس کا میننگ ہوتا ہے گواہ، اور اگر شاہد کے پلورل میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر، موجود ہونا. تو ام کنتم شہداء، کیا تھے تم موجود؟ جب حضر آئی، حد و ادرا اس کا روٹ ورڈ ہے. یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت. جب قال اس نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، لی کے لیے، بنی بیٹے ہی اپنے، ماں اس کی، تعبدون عین بادال اس کا روٹ ورڈ ہے. تم عبادت کرو گے، کس کی تم عبادت کرو گے. واؤن جمع کے لیے آ رہا ہے، تا شروع میں، تم کے لیے آ رہا ہے من بعدی، من بعدی میرے بعد. آخر میں یا میرے کے لیے آ رہا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا یا بنیجیہ میں. من بعدی میرے بعد. قولوا انہوں نے کہا، قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے. نعبدو ہم عبادت کریں گے، نون ہم، عین بعد العبد عبادت سے، الہک تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، تیرے رب کی، و الہ اور الہ کی، آبائک تیرے آباء و اجداد کی. اب کی جمع ہے آبا، تیرے آباء و اجداد ہیں جو پچھلے گزر چکے سارے. ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہن الہ کی، واحدا ایک ہی کی، ونحن اور ہم، لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، مسلم ہیں. سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. واو آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. دل کا یہ، امتن ایک امت تھی. امت کا ورڈ قرآن میں 4 میننگز میں آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گروہ، نیشن، گروپ، اس کے لیے امہ کا ورڈ آتا ہے جو کہ یہاں پر میننگ ہے. امام کے لیے بھی امہ کا ورڈ آتا ہے، امتن. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پوری امت قرار دیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا.
ایسے ہی وقت کے لیے بھی امہ کا ورڈ آتا ہے اور طریقہ ملت کے لیے بھی امہ کا ورڈ آتا ہے. تو آگے قرآن میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئر ہوں گے. قد تحقیق خلط وہ گزر گئی، یہ ایک امت تھی تحقیق وہ گزر گئی. خلط خلو خلا سے ہے. خلا کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا. خالی کوئی چیز کب ہوتی ہے؟ جب اس میں سے کچھ گزر جاتا ہے، نکل جاتا ہے. تو یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن گزر گئی. ویسے خلط کا مطلب خالی ہونا ہوتا ہے. یہاں پر اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ کیا بنے گا؟ گزر گئی. لہا لا کے لیے، ہا اس کے، ماں جو کسبت اس نے کمایا. کسبہ کمانا، تا آخر میں لگ رہا ہے جو کہ اشارہ دے رہا ہے امہ کی طرف. امہ تم چونکہ مونس میں آ رہی ہے اسی اعتبار سے یہاں پر تا لگایا گیا ہے ون مونس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس امت نے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ وا اور لا کے لیے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے ہے، ماں جو کسب تم جو تم نے کمایا. کسبہ کمانا، ارن کرنا، تم نے کمایا، تم نے. کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا اور نہ، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے. تسألون سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع یعنی کہ پریزنٹ فیوچر ٹینس جو ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر ضمہ آ رہی ہے اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ کون سا ہے اس کا؟ تسألو کا. وہ نون تو آگے ایکسٹرا لگا ہوا ہے نا جمع کا. تسألو کا سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ پہ کیا آ رہی ہے؟ فتحہ. تو اگر سٹارٹ والے ورڈ پہ ضمہ آ رہی ہو، پیش آ رہی ہو، اور سیکنڈ لاسٹ ورڈ پر فتحہ آ رہی ہو تو ہم اس کی ٹرانسلیشن کیے جائیں گے، کیے گئے اس میننگ میں کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں فعل مجہول ہے، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. ساتھ یہ ورڈ بھی یاد کر لیں، اب ایک اور ایڈ کر لیں اسی میں کہ اس کے فعل مجہول ہوتا ہے اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے. کون سوال کر رہا ہے؟ اس کی بات نہیں ہو رہی، جس سے ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے. اگر ضمہ نہ ہوتی ہم کہتے تم سوال کرو گے، ٹھیک ہے، سالا تس کر کے. لیکن یہاں پہ تس آ کے ساتھ آیا ہے تو نہ تم سوال کیے جاؤ گے. عین متعلق یا سے ماں جو، یعنی اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ، کا وہ اس کا روٹ ہے، یا عملون وہ عمل کرتے، یا وہ فعل مضارع کی نشانی ہے، وہ آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، عین میم لام بیچ میں عمل ہے یعنی وہ عمل کرتے. اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں اور ساتھ ساتھ فالو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں اچھی سے سمجھ دے اور قرآن کے اسرار کو، اس کے علوم کو ہمارے سینوں میں اتارے، ہمارے دل میں اتارے، ہمارے دماغ میں اتارے اور ہمیں اس کو صحیح طور پہ سمجھ کے اس کا حق ادا کرنے والا بنائے، اس پر عمل کی توفیق دے. اور جو ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں اپنے طور پہ ان کو اللہ بہت بڑھا چڑھا کے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون